یہ گیت گائے ان لڑکیوں نے، اور یہ ثابت ہے یہ بدعت ہو رہی تھی، یہ شرک ہو رہا تھا۔ اس طرح بھی تو آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس پہ محبت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکر، حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے، یہ صحیح بات ہے۔ میں یہاں کمزور باتیں بیان نہیں کرتا، کیونکہ کیسٹیں باہر جاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، عالم سنتا ہے، طالب علم سنتا ہے، تنقید والا سنتا ہے، وہ نہ کہ یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو سوچ نہیں، قرآن حدیث میں آیا ہے، منہ میں نہیں آیا۔ من احب شیئا اکثر ذکر، جس کو کسی چیز سے محبت ہو جائے وہ اس کا ہر وقت تذکرہ کرتا ہے اور وہی باتیں کرتا ہے۔ حدیث شریف، وہ ہر وقت اسی چیز میں لگا رہتا ہے، اسی کی محبت ہو۔ تو میں آپ کا اپنا فعل ڈالتا ہوں خیر کا، اور یہ خیر کا فعل حق ہے کہ ہم صبح سے شام تک آقا جی کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو تم خوش نصیب، ہم خوش نصیب، خدا کرے ایسی ذکر کرتے کرتے ان کا دنیا سے جائیں، اور جنت میں بھی ایسے کیسے ہی بیٹھے رہے وہاں دیوانوں کی طرح۔ ہم کو نہیں پتہ کہ مکان کدھر ہے اور کھانا کدھر ہے، پینا ہے۔ ہم کو تم کو وہاں بلایا جائے کہ بھائی تم لگے ہوئے، تھوڑا کھانا تو کھا لو، وہ تمہاری جگہ خالی پڑی ہے، آقا جی خود بھی کہہ رہے ہیں وہاں سے جاؤ، کچھ آرام کر لو پھر آ جانا۔ مزہ آ جائے۔ جو کسی کام میں لگ جاتا ہے نا، اس کو بعد بلایا جاتا ہے، بھائی کام تم کر رہے، کھانا نہیں کھانا ہے، بھائی تم لگے ہوئے، نیند جا رہے، سونا نہیں ہے۔ خدا کرے ہمارا تمہاری حالت ایسے ہی ہو، خدا کے ذکر میں بھی، نبی کے ذکر میں، خدا کے ذکر کا بھی ایسے ہی آیا ہے، وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اس کا مفہوم ہے وہ رات کو آرام نہیں کرتے، بہت کم آرام کرتے ہیں۔ ہاں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ اخیرات میں خدا سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ جس کو کس سے محبت ہو جائے نا، ہم میرے سمجھ میں ایسے، گناہ گار ہو یا نہ ہو، وہ 24 گھنٹے اپنے کو گناہ گار دیکھتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کو ایک وسوسہ نہیں چھوڑتا ہے، خدا جانے تھوڑے راضی ہیں، زیادہ راضی ہیں، کیا ہوگا، کبھی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، یہ اس کے اندر چلتے۔ اگر یہ علامتیں ہیں تو بہت خیر کی علامتیں ہیں، یہ علامتیں نہیں ہیں تو بہت ہی خطرہ ہے، اس میں ایمان والی بات نہیں ہے۔ ساری عبادت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن محبت والا رنگ نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی رسوا ذلیل نیست و نابود ہو سکتا ہے، شیطان کی طرح۔ شیطان بہت ذکر والا سب کچھ تھا، لیکن اس میں محبت والی بات نہیں تھی۔ جس میں محبت والی بات ہوتی ہے اس کی زبان پہ نا کا لفظ آتا ہی نہیں ہے، جس سے محبت کرتا ہے، ہر چیز میں اس کو ہاں ہی آتی، نا نہیں آتی، سوچ نہیں آتی ہے۔ ہاں، اس کی حالت ہر وقت ہی ایسی ہوتی ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو مزاج یار میں آئے، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ کرے ایسے ہو جائیں، اور کچھ ہم لوگ جاگ گئے ہیں اس چیز میں، ایمان کی حالت میں۔ جب تک کہ ایمان والی حالت پیدا نہ ہو، فلکار آپ کا سارا جسم موجود ہے لیکن روح نہیں، اس میں فائدہ ہی نہیں ہے۔ ناک بھی ہے، کان بھی ہے، دل بھی ہے، سماعت بھی ہے، دماغ بھی ہے، لیکن جان تو ہے نہیں، بیکار۔ اس کے اندر محبت کا عنصر نہیں ہے، محبت والی بات نہیں ہے، نہ وہ انسان ہے نہ وہ حیوان ہے، پتہ نہیں وہ کیا، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے، ایسا ہی ہے بس۔ اسے نہ کافر سمجھو نہ مسلمان سمجھو، بس سمجھو ایسا ہی ہے۔
کہ اس چیز کو قرآن نے ذکر کیا ہے، والذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں، ان کو ایمان مل چکا ہے، اشد حبا للہ، خدا کی زبردست محبت ہوتی ہے، اور خدا کی محبت اگر چاہیے ان کو محمد سیدنا محمد کا ہو، فتبعونی، میری طرف آؤ، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، خدا کو جانتا ہوں۔ محبت والا خدا سے ملاتا ہے، جس کو محبت نہیں وہ کیا ملائے گا؟ یہ قرآن حدیث سے بیان ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس یہ ایک عقیدہ رکھتے ہو جو منہ میں کہتا ہے، یہ قرآن حدیث میں ہے۔ ہاں جی، اگر محبت کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ بے جان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک دم ملتی بھی نہیں ہے۔ انسان وہ وسائل کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس میں یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا کوئی چلہ نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کا یہی ہے جیسے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی نظر سے پیدا ہوتی ہے محبت، یا نبی کریم کی نظر سے پیدا ہوتی ہے، یا اس کی نظر سے پیدا ہوتی ہے جس میں خدا رسول کے محبت کا اثر آ چکا ہو، جس میں اثر آ چکا ہو خدا اس سے پیدا ہوتی۔ نبی کریم کے پاس آئے ایمان لانے والے، مسلمان ہونے والے، انہوں نے یہ نہیں کہا مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی زبان سے نکلا آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں، ایمان کا لفظ استعمال کیا۔ یہ قرآن کریم کا مفہوم بیان کرنا ہوں، یہ دیکھ لینا جا کے، کوئی چیز انشاءاللہ غلط اور کمزور بیان نہیں کروں گا۔ قالت الاعراب آمنا، یہ آپ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان کو کہو ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ایمان تم کو ملے گا ایمان آئے گا، پر اسلام تو لاؤ۔ ایمان اتنی آسان چیز نہیں ہے، کتنی محنت کرتے ہیں انسان، نمازی بنتا پھر پھسل جاتا ہے، پتہ ہے؟ ایمان والا نماز چھوڑ جا سکتا، کتنی محنت کرتا ہے، نبی کریم سے بھٹک جاتا ہے، ان کی عادتیں ان کی سنتے پسند نہیں اس کو آتی ہے۔ نبی کریم ایسا کھاتے تھے، ایسا پیتے تھے، ایسا بولتے تھے، درج وہ باتیں یاد کرتے انسان خوشی ہوتی ہے، کیا انداز سے بیان کے، کیا انداز سے چلنے کے۔ جی آپ نے اس طرح کیا، ان سنتوں سے محبت نہیں ہے تو اسلام ہی کمزور ہے، تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ تو یہ پھر اسلام انسان لاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر ایمان آتا ہے۔ تو محبت والی باتیں کریں گے تو کچھ ہم جاگیں گے۔ ہاں، بعض لوگوں کو دیکھو بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑا قرآن پڑھتے ہیں، بڑا بیان کرتے ہیں، ہاں جی، لیکن نبی کریم کی تعریف میں حصہ نہیں ہے۔ اب یہ خدا جان کو محبت ہے یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک محبت ہے، ہوگی محبت۔ وہ اس کا کہتے ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی یہی پڑھتے ہیں، محبت ہے۔ شیطان نماز نہیں پڑھتا تھا، شیطان کے پاس علم نہیں تھا، یہ تو سب کر لیتے ہیں۔ محبت کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے، قربانی کا تقاضا، قربانی میں وہ کمزور نکلتے ہیں۔ ادھر سے پتہ ہے کرتا تو بہت کچھ ہے، قربانی کا وقت ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اندر کا چور شیطان کی طرح۔ نبی کریم کی تعریف میں تنقید کرنا یا اس کو اچھا نہ سمجھنا یا رغبت نہ ہونا، یہ کہاں سے ایمان اس میں؟ نبی کریم کے بعد جب صحابہ نے تعریف کی، آپ نے دعا دی، یہ صحیح حدیث ثابت ہے۔ آقا کا جو عمل کرتے نمازیں پڑھتے کافی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو دعائیں دی حضرت محمد مصطفیٰ نے، اے اللہم ایدہ بروح القدس۔ حسان بن ثابت کو ممبر پر کہا جاؤ، ممبر پر چڑھو اور وہاں بیان کرو۔ آقا جی اپنی تعریف خود کریں، کوئی کرے کوئی کروائے، آپ ہر نقص سے پاک ہیں، آپ کو اس سے کوئی تکبر، کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہوتی، یہ آپ کی خصوصیت، آپ کے کمالات میں سے ہے۔ دوسرے کے لیے تعریف اپنی کرنا، کروانا اس کے لیے مصیبت ہے، خطرہ ہے۔ ہاں،
دوسرے کے لیے. کسی صحابی کی تعریف کی، آپ نے کہا تو نے اس کی گردن کاٹ دیا. کہا کوئی کسی کے سامنے اس کی تعریف کرے، اس کو کھنڈی چھری سے ذبح کرے، تعریف نہ کرے. ایک حدیث میں ان کے منہ پہ مٹی ڈالو جو تعریف کرتے ہیں کسی کی. تکبر آتا ہے. لیکن آپ کو خدا نے ان نقصوں سے پاک بنایا ہوا ہے. اسی آپ کے سامنے حسان بن صاحب نے شعر کیا، خلقت مبرئ من کل عیب. آپ کو خدا نے ہر نقص، ہر عیب سے پاک بنایا، آپ میں کوئی نقص نہیں. اس لیے آپ تعریف کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، بنسبت دوسرا ایسا نہیں کر سکتا، اس کو خطرہ ہے. تو آپ نے حسان بن صاحب کو دعا دیا اور کہا ممبر پہ جا کے یہ بدعت ہو رہی تھی. جو تھوڑے بہت اختلاف ہیں وہ اختلاف جو سے ہیں مذموم بھی نہیں ہے، محمود بھی نہیں ہے. ایک اجتہادی غلطی، بھائی میراث شریف پڑھا، کوئی کھڑا ہوا کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو ہم نے توقف اس پہ کیا ہوا کہ ساری عمر بھی کھڑے رہیں تو حق ادا نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں ہے. تو اختلاف سے جہاں سے بیٹھنے ٹھیک ہے، دن میں انکار تو نہیں ان کی محبت کا یا میلاد میں کھڑا ہونے کا. تو یہ چیزیں جو سی سکوت کی ہیں، اس میں بہت بولنا نہیں چاہیے. ہاں کہ بزرگان دین کھڑے بھی ہوئے ہیں، بزرگان دین نہیں بھی کھڑے ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اگر ظاہر دلیل لینی ہے تو آقا جی کی تعریف ہوئی یا صحابہ نے کی یا آپ نے کی، آپ لوگ بیٹھے ہی رہتے تھے. جو کھڑے ہوتے ان کو برا نہ کہو. کیفیت ہوتی ہے، دل کی بات ہوتی ہے. ان چیزوں میں زیادہ گھسنا، بولنا بے ادبی میں آدمی ہوتا ہے. مجھے ایک سید صاحب کی بات یاد آئی، وہ محبت والا تھا، دیہات سے آیا ہوا تھا. وہ جناب روضہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے گیا. میرے پاس آتا جاتا تھا، محبت والا تھا، موریتانیہ کا تھا، سید آل رسول، لیکن محبت والا تھا. کہا آج میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا حرم میں. کہا بھائی کیا خیر ہوا؟ بولا پولیس والے سے جھگڑا ہونے والا تھا، لیکن میں آقا کے روضے کی عظمت، اس جگہ کی عظمت کی وجہ سے خاموش ہو گیا. بس کو 2-3 لفظ میں نے کہے. اس کا یہاں کھڑے ہو، کب سے کھڑے ہو، جاؤ یہاں سے، ادھر اتنا کھڑا ہونا کیوں ہے؟ کھڑے ہونے سے روک رہا تھا. میں سلام کی بات بولتا، کچھ کھڑا تھا، سلام پڑا، کچھ زیادہ دیر ہو رہی تھی یا کچھ ایسا تھا. کہا جاؤ یہاں سے. میں نے کہا یہاں سے جاؤں، کہاں جاؤں؟ کہا اتنا کھڑے کیوں ہوں؟ کہا کیا زیادہ کھڑا ہوا ہوں؟ کہا شہر مہینہ کھڑا رہوں گا، کیا کرو گے؟ دہر جب تک کہ یہ زمانہ چلتا ہے میں کھڑا ہی رہوں گا، جب تک جان میں جان اس جگہ کھڑا ہی رہوں گا. شہر دہر عربی میں بہت اس کا مزہ آیا. بولا میں کہ شہر میں 1 مہینہ کھڑا رہوں گا، جب تک کہ زمانہ چلتا ہے میں اس جگہ کھڑا ہی رہوں گا. آئے آئے آئے. آپ کو چیزیں دیکھ کے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے، اگر ان کو محسوس ہوتا تھا. ہم کو محسوس ہو، ہم کو چھوڑ سکے. ممبر کے ساتھ واز فرماتے تھے، تنے کے ساتھ. بخاری شریف کی حدیث کہتے تعریف مت کرو. ان کی تعریف نہ کرو تو کس کی کرو؟ قرآن نے تعریف کی ہے، قرآن نے تعریف والوں کی تعریف کی ہے. کھجور کا سوکھا تنا. آپ توازن کی ساری کی حالت میں رہتے تھے، ہمیشہ ٹیک لگاتے تھے، بیان فرماتے تھے. کسی نے کہا کہ کچھ راحت ہو جائے، میں کوئی ممبر، کوئی ایسی چیز بنا لاؤں، کرسی جس پہ تشریف فرمائیں اور بیان کریں. محبت والے قسم قسم کے ہوتے ہیں. ہر ایک کو محبت ہوتی کہ کسی رنگ میں، کسی میں کسی رنگ میں، کسی میں کسی رنگ میں. کوئی ایک ہی رنگ ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ لے آیا ممبر بنا کے چھوٹا سا، کہا اس پہ تشریف فرمایا کرے، آپ کو راحت ہوگی. اب اس کو ساری عمر کی راحت ملے گی. احترام، ادب، محبت کی علامتیں. آپ نے پھر اس پہ تشریف رکھی.
یہ مضبوط حدیث ہے. کہتے جب آپ نے تشریف رکھی سوکھا تنا، اس سے چیخیں نکلنے لگ گئی، آواز زور سے. صحابہ کہتے اتنی دردناک آواز تھی رونے کی، قریب تھا کہ ہمارے کلیجے پھٹ جائیں. ذرا چھوا تھا اس چیز کو. جسم مبارک نے، جسمہ مقدس معطر منور مطہر فی البیت والحرم. جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم. درود تاج میں بہت عجیب طریقے سے تعریف کی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو سمجھ میں آئے پڑھے، جس کو شک پڑھے نہ پڑھے، کیوں کوئی مفہوم لیتا ہے، کوئی مفہوم لیتا ہے. اس میں کہ آپ بلاؤں کے دفع کرنے والے ہیں، قحط کے دفع کرنے والے ہیں، بارشیں برسانے والے ہیں، ہر مصیبت کے ٹالنے والے ہیں. جس کا مفہوم ہے آپ دعا کرتے مصیبتیں ٹالتے ہیں، تو ہر مصیبت ٹلواتے ہیں نا خدا، اس کا یہ مطلب ہے. لیکن جس کو سمجھ نہیں آتی وہ اس کا مطلب دوسرا لے لیتا ہے. بولتا ہے اللہ مصیبت ٹالتا ہے، کہتا ہے نبی ٹالتا ہے. بھائی اللہ ٹالتا ہے وسیلے سے ہی ٹالتا ہے نا. تو تم دعا کرتے ہو مصیبت ٹلتی، تمہاری ماں دعا کرتی مصیبت ٹلنے کا یقین ہوتا ہے، کسی صالح آدمی کی صلاحیت کا یقین ہو مصیبت تو آقا جی دعا کرے مصیبت نہیں ٹلتی ہے. وہ تو وسیلے کے طور سے ٹالتا ہے خدا. ٹلوانے والے ٹلواتے ہیں، ہر کوئی ٹلوا بھی نہیں سکتا. جیسے آپ ٹلواتے ایسے ٹلوانا تو کائنات میں ناممکن ہے کہ اس کی ایسی مصیبتیں ٹال دینی، دنیا آخرت کا حساب دنیا میں ہی چکا دینا، جو مرضی کرو معافی ہے. یہ کبھی ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ نہ تفسیروں میں آیا ہے نہ، لیکن آقا نے ایسے کروا دیا. حالانکہ حدیث و قرآن میں جب میزان قائم ہوگا، جب اعمال تولے جائیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا، پھر ان کے انصاف کتاب ہوں گے، انصاف یہ سارا گیا. لیکن اصحاب بدر نے قربانیاں دی دنیا میں جو صاحب چکا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ملوما شئتم، تم جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، صحیح حدیث بخاری، تمہارے لیے معافی ہو گئی ہے، ابھی سے معافی ہو گئی. معافی کی انتظار مت کرو کب معافی ہوگی، کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے، جنت تمہارا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. خدا کرے ہمارا آپ کا بھی آقا جی سب کو ٹھیک کرا دے انشاءاللہ. پھر باقی بیان کر کے بات لمبی ہوتی جاتی، یہ باتیں نہ ختم ہوتی نہ ختم ہو سکتی ہے. جس کو محبت کا اثر مل جائے یا محبت کا معاملہ ہو جائے، یہ ختم ہوتی ہے؟ یہ نہیں ختم. انسان ختم ہو جاتا ہے یہ ادھر بھی ہم ایسے ہی کریں گے، بیٹھے ہوں گے پاگلوں کی طرح. پھر ہم کو تم کو بلایا جائے گا، بھئی تمہارے مکان خالی پڑے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ وہ حوریں کہتی اس مکان میں کوئی رہتے ہی نہیں ہے اور تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ہم کہ اچھا اب آ جائیں گے، جاؤ تم لوگ جاؤ. پھر آئیں گے، پھر ہم کہ بھائی جلدی نہیں کروں، جاؤ پیچھے پڑ گئے ہو، کیا ہے تم کو؟ آ جائیں گے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ ان باتوں کو سچ کرے گا. وہ صحابی ایسے ہی تھا نا، آ کر کے لوگ درجات میں شادی ہو گئے، بیٹھا ہوا تسبیح میں، ذکر میں، درود میں ساری رات. شکایت گئی کہ اس کی شادی کی ہے، نہ اس کو بیوی کا خیال ہے نہ کچھ خیال ہے، تو تسبیح پڑھتا رہتا. پھر اس کو سمجھایا گیا کہ تسبیح بھی پڑھو، ادھر بھی کچھ معاملہ ہے، تھوڑا ادھر بھی دیکھا کرو. صحیح حدیث ہے نا. عورت جہاد میں تھی، ہاں جی، اللہ رسول سب سے زیادہ عزیز تھے، ان کی فکر زیادہ تھی. نہ ماں کی فکر زیادہ تھی، نہ اولاد کی، نہ بھانجے کی، نہ بیٹے کی. کہ نکلی کہ جہاد ہو رہا ہے، نبی کریم کو کوئی تکلیف نہ آ جائے، میں جا کے خبر لوں جا کے. سبحان اللہ، کیسا اچھا دل تھا. جب جہاد میں گئی ڈھونڈنے لگی کہ نبی کریم کہاں ہے. ایک ملا بول تمہارا والد فوت ہے، دوسرا بولا تمہارا بیٹا مر گیا. بولا ان کا بتاؤ پہلے، میں یہ پوچھنے نہیں آئی ہوں بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، فلانا مر گیا. مجھے پہلے بتاؤ وہ کہاں ہے، وہ کس حالت میں خرید. سبحان اللہ، صحیح حدیث ہے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ اس بات کو توجہ نہیں دیتی، کہانی نہیں دیتی، مر گیا زندہ ہو گیا، کہتے ان کا بتاؤ پہلے. یہ کیا باتیں سنا رہے ہو؟ تمہارا بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، ماں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی. بیٹھنے میں خیال چاہیے. ہم جب یہاں آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کا تصور سے بیٹھتے ہیں، تو ہمارے بیٹھنے میں، دیکھنے میں، بولنے میں فرق ہونا چاہیے.
ہاں آپ نماز سے باہر نکل جائیں، آپ کا بیٹھنا، بولنا، اٹھنا، حرکت اور ہوگی، لیکن نماز میں اور ہوگی کہ آپ نے تصور خدا کا کر لیا۔ ایسے نبی کریم کا تصور آ جائے تو انسان کے اٹھنے، بیٹھنے، بولنے، خیالات میں فرق ہونا چاہیے، کھلا نہ بیٹھے، کھلا نہ دیکھے۔ ہاں کہ آپ سے بات کرنے میں خدا نے پابندی لگائی تھی کہ آوازوں کو بلند مت کرو، اگر ان سے کلام کرنے لگو تو پہلے صدقات دو، خیرات دو، پھر کچھ گفتگو کرو، وہ بھی احتیاط سے کرو۔ تو یہاں ہم تصور سے ان کی بیٹھتے ہیں جی، تو خیال سے بیٹھنا چاہیے، خیال سے۔ جب ان کا تصور ہے، ان کا ادب ہے، ایک دوسرے کو بھول جانا چاہیے۔ بہرحال وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی، جب آپ کو دیکھا بہت خوشی کا اظہار کیا۔ جلن کا لفظ ہے، ہر مصیبت ٹل گئی ہے، جیسے یہ بہار آ گئی ہے، خزاں ختم ہو گئی ہے۔ اسلمت یا رسول اللہ، آپ سالم ہیں، خیریت ہے، خیریت ہے، اب سب خیریت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا گیا۔ اللہ کرے ہم کو بھی ایسی چیزیں نصیب ہوں، احساس جاگیں، ایسی باتیں کرنی چاہیے، ایسے تذکرے کرنے چاہیے جس سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ایک عظیم نعمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور خدا نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، سب کے لیے نہیں کہا، ایمان والوں پہ بڑا احسان ہے کہ ان کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے۔ تو خدا کا شکر ہے ہمارا بھی رخ ان کی طرف ہے۔ خدا کرے ہم میں صداقت اور محبت آئے اور وفا آئے، اور ایسی وفا اور محبت آئے جیسے ابو بکر صدیق میں تھی، کچھ جانتے ہی نہیں تھے ان کے سوا۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی پڑھیں۔